آج کی ویڈیو کے اندر ہم سپرویژن کی امپورٹنس کو ڈسکس کریں گے کہ سپرویژن کی امپورٹنس کیا ہے، سپرویژن کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن کے لیے، سپرویژن کی سگنیفیکنس کیا ہے، سپرویژن کا افیکٹو ہونا کیوں ضروری ہوتا ہے. اس کانسیپٹ کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے سپرویژن کی ڈیفینیشن دیکھی تھی، سپرویژن کا مطلب کیا ہوتا ہے، سپرویژن کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اور سپرویژن کے فیچرز یا کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم اس کی امپورٹنس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سپرویژن آرگنائزیشنز کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے ملٹیپل ایسپیکٹس ہیں اس کی امپورٹنس کے، جس میں یہ ہے کہ اٹ انشور ایشوئنگ آرڈرز اینڈ انسٹرکشنز، پرووائڈ گائیڈنس ٹو سبارڈینیٹس، فیسیلیٹیٹس کنٹرول، انشور افیکٹو یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، مینٹین ڈسپلن، فیڈ بیک، امپرووز کمیونیکیشن، امپرووز موٹیویشن، مینٹین گروپ یونٹی. اب ہم ان ایسپیکٹس کو ون بائی ون ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا ایسپیکٹ جو ہے نا سپرویژن کی امپورٹنس کا، وہ یہ ہے کہ اٹ انشور ایشوئنگ آرڈرز اینڈ انسٹرکشنز. جو آرڈرز اور انسٹرکشنز دی جاتی ہے نا ٹیم ممبرس کو، آرڈرز اور انسٹرکشنز ہمیشہ آتی ہیں ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے. جو آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ انسٹرکشنز بناتی ہے، وہ آرڈرز دیتی ہے، اور وہ آرڈرز ملتے ہیں سپروائزر کو تھرو مڈل مینجمنٹ اینڈ لوور مینجمنٹ. پھر جب وہ سپروائزر تک وہ انسٹرکشنز پہنچ جاتی ہیں یا وہ آرڈرز اس کو مل جاتے ہیں، تو سپروائزر کیا کرتا ہے، ان آرڈرز اور انسٹرکشنز کو پاس کرتا ہے اپنے سب آرڈینیٹس کو، اپنے ٹیم ممبرس کو یا امپلائیز کو، اور اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ وہ جو انسٹرکشنز ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے آئی ہیں وہ ہر انڈیویجول تک پہنچ گئی ہے، اور ہر انڈیویجول نے ان انسٹرکشنز کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ اس میں مینجمنٹ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، ان کے آرڈرز کیا ہیں، ان کی انسٹرکشنز کیا ہیں. تو اس میں سپروائزر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایز اے برج کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مینجمنٹ سے انسٹرکشنز لیتا ہے اور امپلائیز یا سب آرڈینیٹ کو وہ انسٹرکشنز پاس کر دیتا ہے، اور اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ جو بھی مینجمنٹ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو بھی انسٹرکشنز ہیں، وہ ویل کمیونیکیٹ ہو جائے اپنے امپلائیز کو یا سب آرڈینیٹ کو. اس کے علاوہ جو سپروائزر ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے بھی انسٹرکشنز ایشو کرتا ہے، اپنی طرف سے بھی جو انسٹرکشنز ہیں یا آرڈرز ہیں وہ اپنے ٹیم ممبرس کو، اپنے سب آرڈینیٹس کو دیتا ہے. وہ کس طرح کی انسٹرکشنز ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل وہ کام کے ریلیونٹ ہوتا ہے کہ جب وہ کام اسائن کرتا ہے تو بھی انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس طرح سے یہ کام کرنا ہے، اتنے ٹائم ڈیوریشن کے اندر کام کرنا ہے، اس سیکوینس سے ایکٹیویٹیز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ ورک پلان یا جو ورک مینجمنٹ ہے اس کے اندر یا ورک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ماڈیفائی کر سکتا ہے، ان ایکٹیویٹیز کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے کہ اگر کسی کام کی ضرورت نہیں رہی تو وہاں سے وہ ریسورسز کو ہٹا کے کسی اور ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کر سکتا ہے. تو مطلب سپروائزر کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ انسٹرکشنز دے سکتا ہے اپنے ٹیم ممبرس کو، اور ٹیم ممبرس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسی کی انسٹرکشنز کو فالو کرے. تو سپروائزر کی انسٹرکشن جو ہوتی ہے نا وہ عام طور پر کام کے ریلیونٹ ہوتی ہے، کہ ٹاسک کے ریلیونٹ، ایکٹیویٹیز کے ریلیونٹ، اور جو بھی ان کو فنکشنالٹی اسائن کی گئی ہے ٹیم ممبرس کو، جو ان کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے اس کے اکارڈنگ چیک اینڈ بیلنس کرنا، یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں سپروائزر کی. اب دیکھتے ہیں کہ جس کو اس کا سیکنڈ ایسپیکٹ ہے نا سپرویژن کا، وہ ہے اٹ پرووائڈ گائیڈنس ٹو سب آرڈینیٹ. سپروائزر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے سب آرڈینیٹ کو گائیڈ کرتا ہے. جب گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے ٹیم ممبرس کو یا سب آرڈینیٹ کو، تو سپروائزر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سپرویژن کا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو سپروائزر ہوگا نا وہ کنٹینیوسلی گائیڈ کرتا رہے گا اپنے ٹیم ممبرس کو، تاکہ جو ان کو کام دیا گیا ہے وہ اس کو اسموتھلی ایگزیکیوٹ کریں. اور سب آرڈینیٹ کو بھی ضرورت پڑتی ہے اپنے سینئر سے گائیڈنس کی، کیونکہ اگر کوئی نیا کام آ گیا ہے تو اس کے لیے چونکہ سپروائزر جو ہوتا ہے نا وہ ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے، اس کے پاس اسکل زیادہ ہوتی ہے، اس کا نالج زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں نا وہ اپنے سپروائزر کی طرف دیکھتے ہیں، اور سپروائزر جو ہے ان کو کنٹینیوسلی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکے. تو ٹاسک ایگزیکیوشن کے ریلیونٹ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے سب آرڈینیٹس کو، ورک مینجمنٹ کے حوالے سے، ایکٹیویٹیز کی سیکوینس کے حوالے سے، یا کریٹیکلٹی آف ٹاسک، کہ جب جو ٹاسک اسائن کیے جاتے ہیں نا ٹیم ممبرس کو، تو ہر ٹاسک کی ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے. کچھ ٹاسک بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کریٹیکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے گائیڈنس زیادہ چاہیے ہوتی ہے سپروائزر کی سب آرڈینیٹس کو. لیکن اگر جو روٹین نیچر کے کام ہیں اس میں عام طور پر سب آرڈینیٹس جو ہوتے ہیں وہ اب خود ہی اتنے ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ایکسپیرینس سے وہ کام ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ٹاسک کریٹیکل ہے، اگر ٹاسک بہت امپورٹنٹ ہے، وائٹل ہے،
یا نیا ہے، تو ایسی صورتحال میں سب آرڈینیٹس کو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے گائیڈنس کی. جو نیکسٹ اس امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے نا سپرویژن کا، وہ یہ ہے کہ اٹ فیسیلیٹیٹس کنٹرول. اب کنٹرول کا کیا مطلب ہے کہ سپرویژن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو سپروائزر ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم ممبرز کی پرفارمنس کو کنٹینیوسلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اور جب کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اور آبزرو کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو امپلائیز کی پرفارمنس ہے وہ ایز پر پلان ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ ایز پر پلان ہے تو پھر یہ ویل اینڈ گڈ، اور اگر ایز پر پلان نہیں ہے تو سپروائزر کیا کرتا ہے، امیجیٹلی انسٹرکشنز ایشو کرتا ہے تاکہ جو ٹیم ممبرز ہیں ان کی پرفارمنس کو بیک آن دا ٹریک لایا جا سکے، اور ایز پر پلان جو کہ ہمارا پلان ہے، جو ایکسپیکٹیشنز ہے، اسی کے اکارڈنگ ان کی پرفارمنس کو لے کے جایا جا سکے. تو اس کے ریلیونٹ جتنی بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ایشو کرتا رہتا ہے سپروائزر، چونکہ وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو اس دوران اس کا کنٹرول جو ہے نا وہ ٹیم ممبرس کے اوپر یا سب آرڈینیٹس کے اوپر ٹائٹ رہتا ہے، کیونکہ وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ کوئی ٹیم ممبر یا سب آرڈینیٹس یا امپلائیز ڈیویٹ کر رہے ہیں پلان سے، تو وہ امیجیٹلی انسٹرکشنز کے تھرو ان کو واپس اپنے ٹریک کے اوپر لے کے آتا ہے. جو نیکسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے سپرویژن کا، وہ یہ ہے کہ افیکٹو یوٹیلائزیشن آف ریسورسز. سپرویژن جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے افیکٹو یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کے اندر. جو بھی آرگنائزیشنل ریسورسز ہوتے ہیں نا، اور ریسورسز بہت پریشیس ہوتے ہیں، اور اگر ریسورسز آپ کے ویسٹ ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گی، آپ کی فکسڈ کاسٹ بڑھ سکتی ہے. تو آرگنائزیشن کے اندر 3 طرح کے ریسورسز ہوتے ہیں. مٹیریل ریسورسز ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں، فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں. مٹیریل کا مطلب یہ ہے کہ مٹیریل وہ اینٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپنے پروڈکشن پروسیس کے اندر. تو اس میں را مٹیریل بھی ہو سکتا ہے، کچھ انفنشڈ گڈس بھی ہو سکتی ہیں. تو مٹیریل جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کچھ پروسیس کرتے ہیں، اور پروسیس کرنے کے بعد اس کو فائنل پروڈکٹ کے اندر چینج کر دیتے ہیں. اب اگر آپ اپنے ریسورسز کو ویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریسورسز مٹیریل جو ہے وہ زیادہ لگے گا، جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. لیکن اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ مٹیریل ریسورسز جو ہیں ان کو افیکٹولی یوٹیلائز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویسٹیج کم سے کم ہوگی، اور آپ منیمم ریسورسز کے ساتھ، منیمم مٹیریل کے ساتھ میکسیمم آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. جو دوسرے ریسورسز ہیں نا وہ ہے ہیومن ریسورس. اب چونکہ سپروائزر ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو سپروائز کر رہا ہے، اس کے ٹیم کے بہت سارے ممبرز ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں، امپلائیز ہیں. تو اگر وہ ان کو افیکٹولی یوٹیلائز کرتا ہے کہ وہ امپلائیز کے درمیان جو ٹاسک ہے نا اس کو اس طرح ڈیوائڈ کرتا ہے کہ جس طرح کی ان کی کیپیبلٹیز ہیں، سکلز ہیں، ورک ایکسپیرینس ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر امپلائی کو وہی ٹاسک ملتا ہے، وہی کام ملتا ہے جو اس کی سکلز ہیں. تو اس سے افیکٹو یوٹیلائزیشن ہوتی ہے ہیومن ریسورسز کی. اس کے علاوہ فائنینشیل ریسورسز ہے. فائنینشیل ریسورسز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ڈپلیکیشن آف ورک کو اوائڈ کرتے ہیں تو بھی آپ بہت سارا اپنا ریونیو بچا سکتے ہیں، کیونکہ اگر 2 لوگ سیم کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کام ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے، تو اس میں ہیومن ریسورسز بھی کنزیوم ہو رہے ہیں، آپ کا مٹیریل بھی ضائع ہو رہا ہے. تو اس سے الٹیمیٹلی ان کے اوپر آپ کی کاسٹ آتی ہے جو کہ فائنینشیل ریسورسز میں جاتی ہے. پھر اگر آپ کا کام کوالٹی اورینٹیڈ ہوگا نا تو آپ کو لیس ری ورک کرنا پڑے گا، آپ کے کلیم وارنٹی کلیمز نہیں ہوں گے، آپ کو پروڈکٹ کسٹمر سے واپس نہیں منگوانا پڑے گی، ریپیئر نہیں کرنی پڑے گی. تو اس سے ریپیئرنگ کاسٹ کم ہو جائے گی، وارنٹی کلیم کی کاسٹ کم ہو جائے گی، لیس ری ورک کرنا پڑے گا. تو الٹیمیٹلی یہ آتا ہے کہ فائنینشیل ریسورسز کی افیکٹو یوٹیلائزیشن میں. جو نیکسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے نا سپرویژن کا، کہ سپرویژن مینٹین ڈسپلن. ڈسپلن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح آرگنائزیشن کی پالیسیز ہیں، جس طرح آرگنائزیشن کی گائیڈ لائنز ہیں، جس طرح کی آرگنائزیشن کے ورک پروسیسز ہیں، ورک مینجمنٹ ہے، مینجمنٹ ویسے ہی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو امپلائیز ہیں، جو سب آرڈینیٹ ہے، وہ ویسا ہی کام کریں. وہ کنٹینیوسلی آرگنائزیشنل پالیسیز کو فالو کرے، آرگنائزیشنل گائیڈ لائنز کو فالو کرے، ورک پلان کو فالو کرے اور ڈیڈ لائن کو فالو کرے. تو اس میں سپروائزر کیا کرتا ہے؟ سپروائزر ڈسپلن کو انشور کرتا ہے ٹیم ممبرس کے اندر، چونکہ وہ کنٹینیوسلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے، مانیٹر کر رہا ہوتا ہے ہر ایک امپلائی کو، ہر ایک انڈیویجول کو. تو جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہا ہے، کنٹینیوسلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈسپلنڈ رہتے ہیں. ہمیں جو کام اسائنڈ ہے ہم اس کے اچھے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی ہمیں آبزرو نہیں کر رہا، کوئی ہمیں مانیٹر نہیں کر رہا، تو اس صورتحال میں زیادہ تر چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پلان سے ڈیویٹ ہو سکتے ہیں.
تو سپروائزر کیا کرتا ہے, یہ سپرویژن کیا کرتی ہے کہ یہ ڈسپلن کو انشور کرتی ہے تھرو کانسٹنٹ آبزرویشن. جو نیکسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے نا سپرویژن کا کہ وہ ہے فیڈ بیک, کہ سپرویژن سے نا فیڈ بیک بھی ملتی ہے. فیڈ بیک کیسے ملتی ہے کہ جو سپروائزر ہوتا ہے نا وہ ایز اے برج کام کرتا ہے مینجمنٹ اور امپلائیز کے درمیان. ہم نے فرسٹ سلائیڈ میں دیکھا تھا نا کہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ آرڈرز اور انسٹرکشنز دیتی ہے امپلائیز کو تھرو سپروائزر. اب جو امپلائیز ہوں گے ان کی جو فیڈ بیک ہوگی وہ بھی تھرو سپروائزر ہی مینجمنٹ تک جائے گی. مطلب اس میں کیا ہوا کہ جو سپروائزر ہوگا وہ ایز اے برج کام کرتا ہے, وہ مینجمنٹ سے انسٹرکشنز لیتا ہے, وہ ٹیم ممبرز کو دیتا ہے, اور جو ٹیم ممبرز کی فیڈ بیک ہوتی ہے وہ مینجمنٹ تک پہنچاتا ہے. اور اس میں جو آپ کی سب آرڈینیٹس ہیں, جو امپلائیز ہیں, جو ورکرز ہیں, ان کے ساتھ جو سپروائزر ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے, اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہونے کی وجہ سے وہ ان کے پرابلمس کے سے اویئر ہوتا ہے, وہ ان کی گریوینسی سے, ان کی کمپلینٹ سے اویئر ہوتا ہے, اور ان کو وہ پاس آن کرتا ہے مینجمنٹ کو. اور اس طرح جو سپروائزر کی فیڈ بیک ہوتی ہے نا وہ پرفارمنس اپریزل میں بھی کی کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس کا, کیونکہ سپروائزر چونکہ ڈائریکٹ کنٹرول کانٹیکٹ میں ہوتا ہے اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ, اس کو پتہ ہوتا ہے کون سا ٹیم ممبر کی پرفارمنس کس طرح کی ہے, کون ٹیم ممبر کتنا اچھا کام کر رہا ہے, تو وہ ان کو ریکمینڈ کر سکتا ہے انسینٹیوز کے لیے, ریوارڈز کے لیے, اینول انکریمنٹس کے لیے, بونسز کے لیے. جو نیکسٹ ایسپیکٹ ہے نا سپرویژن کا وہ یہ ہے کہ اٹ امپرووز کمیونیکیشن. اب کمیونیکیشن کیسے امپروو ہوتی ہے کہ جو سپروائزر ہوتا ہے نا وہ ایز اے میڈیٹر کام کرتا ہے, وہ کچھ انفارمیشن, انسٹرکشن یا آرڈرز لیتا ہے مینجمنٹ سے اور اس کو پہنچا دیتا ہے سب آرڈینیٹس کو, اور اسی طرح جو سب آرڈینیٹ کی فیڈ بیک ہوتی ہے وہ پہنچاتا ہے مینجمنٹ کو. تو وہ ایز اے میڈیٹر کام کر رہے ہیں کہ جو مینجمنٹ سے انفارمیشن کا فلو ہے اس کو پہنچاتا ہے ٹیم ممبرس کو, اور جو ٹیم ممبر سے کچھ انفارمیشن ہے اس کو وہ پہنچاتا ہے مینجمنٹ کو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ اور ٹیم ممبرز یا امپلائیز یا ورکرز کے درمیان جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے نا وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے, اور مینجمنٹ اپنی انسٹرکشنز کو پاس آن کر سکتی ہے, اور اسی طرح جو ٹیم ممبرز ہیں وہ اپنی کمپلینٹس, سجیشنز, گریوینسز کو ایزیلی کنوے کر سکتی ہے مینجمنٹ کو تھرو سپروائزر. اچھا, اس میں چونکہ سپروائزر درمیان میں ہوتا ہے تو یہ ایک کمیونیکیشن چینل اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ٹیم ممبرز اپنی جو ایشوز ہیں, جو ان کے پرابلم ہے, جو کمپلینٹس ہیں وہ بتا دیتے ہیں سپروائزر کو, سپروائزر پھر ان کو مینجمنٹ کو کنوے کر دیتے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن چینل بن گیا. یہ باٹم ٹو ٹاپ ہے, اور ایک ٹاپ ٹو باٹم ہے. اس میں مینجمنٹ کیا کرتی ہے کہ جو بھی ان کی انسٹرکشنز ہیں, جو آرڈرز ہیں, وہ تھرو سپروائزر امپلائیز تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ٹاپ ٹو باٹم کمیونیکیشن ہوتی ہے, یہ انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے. سپروائزر جو ہے نا وہ ایز اے موٹیویٹر بھی کام کرتا ہے. موٹیویٹر کیسے کام کرتا ہے, چونکہ وہ کام بھی ڈیوائڈ کرتا ہے اپنے ٹیم ممبرس کے اندر, اپنے سب آرڈینیٹس میں, تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے جو امپلائیز ہیں ان کے پاس کون کون سی سکلز ہیں, کون کون سی کیپیبلٹیز ہیں. تو اسی لیے وہ کنٹینیوسلی انکریج کرتا رہتا ہے اپنے ٹیم ممبرس کو کہ وہ اپنی میکسیمم ایفرٹ لگائیں اور اپنے گیون ٹاسک کو پورا کریں افیکٹولی اور ویل ان ٹائم اس کو پورا کریں. اور وہ اس چیز کو بھی انشور کرتا ہے کہ اگر کوئی امپلائی اپنا کام کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو اس کی پرفارمنس اپریزل ہونی چاہیے, اس کو انسینٹیوز ملنے چاہیے, اس کو ریوارڈز ملنے چاہیے. تو جب امپلائیز کو اپنے کام کے اکارڈنگ انسینٹیو یا ریوارڈز ملتے ہیں تو اس سے ان کے اندر موٹیویشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو سپروائزر کا یہاں پہ کیا کام ہو گیا کہ سپروائزر ایکٹس ایز موٹیویٹر. جو نیکسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے نا سپرویژن کا وہ یہ ہے کہ سپرویژن مینٹینز گروپ یونٹی. آرگنائزیشنز کے اندر جب کام ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ ڈفرینٹ ڈویژنز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی انڈیویجول کوئی امپلائی ہے وہ کام کر رہا ہے, بلکہ عام طور پر ٹیمز کو ہی ٹاسک اسائن کیے جاتے ہیں اور انہی کو ہی اس ٹیمز کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کام کو پورا کرنا. تو سپرویژن کیا کرتی ہے کہ جو ٹیم ممبرز ہیں ان کے درمیان ہارمونی ڈیولپ کرتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرتی ہے, ٹرسٹ کو ڈیولپ کرتی ہے, میوچل رسپیکٹ کو ڈیولپ کرتی ہے. ہارمونی کب ڈیولپ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کیسے آتی ہے, ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, یہ میوچل رسپیکٹ کیسے آتی ہے, یہ تب آتی ہے کہ جب امپلائیز کے درمیان اگر کوئی کنفلکٹ ہے یا کوئی ڈسپیوٹ ہے اس کو ٹائملی ایڈریس کیا جائے اور ان کو افیکٹولی ہینڈل کیا جائے. تو سب ٹیم ممبر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کریں گے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, ان کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ہارمونی ہوگی. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ٹیم ہے نا وہ کوہیسولی ایز اے سنگل یونٹ کام کرے گی. لیکن اگر ٹیم کے اندر ہارمونی نہیں ہے, ان کے اندر افیکٹو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, میوچل رسپیکٹ نہیں ہے, تو وہ ڈس انٹیگریٹ ہو کے کام کریں گے, وہ ایز اے ٹیم کام نہیں کریں گے.